ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر ہم ایک جدائی کا عمل لے کر کے آئے ہیں۔ دو شخصوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کا یہ نقش ہے، یہ عمل ہے۔ یہ ناجائز تعلقات کو دور کرنے کے لیے یہ نقش ہے۔ کسی نے غلط یا ناجائز چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہو، اسے الگ کرنے کے لیے تعویذ ہے۔ کسی کو کوئی دوسرے سے ناجائز تعلقات رکھتے ہو، اس کے لیے یہ تعویذ ہے۔ کسی کی بیوی یا کسی کا بھائی یا کسی کی بہن یا کسی کا شوہر غلط چیزوں میں ملوث ہو گئی ہو، اسے ان دونوں کے درمیان جدا کر کے صحیح راستے پہ لانے کے لیے یہ تعویذ ہے۔ یہ تعویذ میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، جو ان لوگوں کے لیے کریں جس کی بیوی دوسرے سے تعلق رکھتی ہو، دونوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کریں۔ یا یہ عمل اس وقت کریں جب کسی کی یا کسی کا اپنا خاص بھائی بہن یا کی غلط کاموں میں ملوث ہو گئی ہو، اسے الگ کرنا مشکل آ جاتا ہو، تب یہ تعویذ کو انجام دیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کا یہ تعویذ ہے، جدائی کرنے کی تعویذ ہے۔ یہ اگر آپ اس کو عمل کو کریں، تنہائی میں کریں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اکیلے میں بیٹھ جائیں، کسی کو اپنے پاس نہ رہنے دیں، تب عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ آپ پاک صاف ہو جائیں، باوضو کی حالت میں لکھیں، اور لکھنے کا جو ٹائم ہے اس کا دن میں لکھیں۔ جب سورج کی روشنی گرم ہو جائے تب، یعنی گرمی اتنی تیز ہو جائے کہ جس میں برداشت نہ کر سکے، تب آپ لکھنا شروع کر دیں۔ یعنی کہ وقت کم از کم 10 بجے کے بعد عداوت کی تعویذ لکھنا شروع کر دیں، جدائی کا تعویذ لکھنا شروع کر دیں۔ یہ دن میں کریں۔ اس سے سب سے زیادہ بہتر وقت ہوتا ہے 12 بجے کے وقت میں کریں تو اور زیادہ بہتر ہے، آپ لکھا کریں، لکھ جایا کریں۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں کریں، کسی کو کوئی معلوم نہیں چلنے دیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے کسی کمرے میں بیٹھ کر کے یا تنہائی جگہ میں بیٹھ کر کے تب یہ تعویذ کو لکھنا اب انجام دینا شروع کر دیں۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ کو اس طرح سے ایک کھانا بنا لینا ہے، ایک سیاہ کلر کا قلم لے لینا ہے، وائٹ لے لینا ہے اور وائٹ کلر کا کاغذ لے لینا ہے۔ لینے کے بعد آپ کو لکھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ آپ کو پہلے سب سے پہلے یہاں کیا لکھنا ہے؟ یا قہرو یا قہرو یا قہرو یا قہرو لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ چال رہا تعویذ کا، عین 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 3 3 4 2 1 عین عین عین، لام الف 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 لام الف، اس طرح سے آپ کو لکھ دینا ہے۔ جب لکھ دیے، اب یہاں پہ لکھنا ہے فلاں بن فلاں عداوت، فلاں بن فلاں عداوت۔ یہاں جس کو اگر آپ الگ کرنا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں لکھیں۔ اگر ماں کا نام پتہ ہے تو آپ کو بن لگا کر کے، یعنی لڑکا اگر ہے تو بن لگا کر کے اور اس کے ماں کا نام یہاں پہ لکھیں۔ ماں کا نام نہیں معلوم تو حوا لکھ دیں۔ عداوت لکھ کر کے کس سے عداوت کرنا ہے اس کا نام پھر یہاں پہ لکھیں۔ جس کو عداوت کرنا ہے اس کا نام یہاں پہ، لڑکا ہے تو بن لگا کر کے اس کے ماں کا نام لکھیں گے، عداوت کر کے پھر جس کو کرنا ہے، کس سے کرنا ہے اس کا نام، پھر بن لگا کے اس کے ماں کا نام یہاں پہ لکھیں گے۔ اگر دو لڑکوں کے درمیان کرنا ہے تو پھر اس کے لکھنا ہے۔ اگر پھر یہی کام دو لڑکی اور لڑکا میں کرنا ہے تو لڑکی کا نام یہاں پہلے ڈالیں گے، بنت لگا کر کے، بن کی جگہ میں بنت لگا کر کے اس کے ماں کا نام ڈالیں گے، پھر لکھیں گے عداوت۔ پھر اس کے بعد لڑکا کا نام بن لگا کے اس کے ماں کا نام ڈال دیں گے۔ جب اس طرح سے یہ تعویذ تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد اس تعویذ کو کیا کرنا ہے کہ آپ میں لے جا کر کے اس تعویذ کو مٹی کے نیچے میں دفن کر دینی ہے، اور دفن کرنے کے بعد گہری سنسان جگہ پہ دفن کر دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ آیت کے ذریعے سے، اس عددوں کے ذریعے سے آپ ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی۔ اگر یہی تعویذ کو اسی کے راستے میں جہاں پہ آنا جانا کرتا ہو دونوں غلط، اگر ایک ان میں سے کوئی بھی ایک شخص ہو جو اسی راستے سے آنا جانا کرتا، اس کے راستے میں بھی دفن کر دیں گے تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر کام یقین کے ساتھ کریں اور پکا پختہ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ العزیز دونوں کے درمیان جدائی ضرور پیدا ہو جائے گی۔ یہ جدائی کا نقش ہے، اور اس نقش کو آپ جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہ کریں۔ میرے چینل کے ناظرین، جو بھی اس طرح کے میرے ناظرین ہو، میرے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اجازت لینے کے لیے
ضرورت مندوں کو شیئر کر دیں۔ ہم ہر طرح کی تکلیف، دکھ، مصیبت، مکان کی بندش، گھر کی بندش ہو یا کسی طرح کا آصف جن بھوت کا اثر ہو، ہر چیز کا مسئلہ ہماری چینل حل کرتا ہے انشاءاللہ۔ اگر رابطہ کرنے والا نمبر ہے 9801830014 پہ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ خدا حافظ۔